السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ میں آج اپنے ذمہ دار بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ یہ میرے گاؤں کی طرف جانے والا رستہ ہے، تو میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، زمین ساری غیر آباد ہے، اور یہ وہ زمین ہے جہاں پہ بہت اچھی فصلیں اگا کرتی تھی، بہت اچھی کپاس، گندم، اور اس طرح یہ اچھا خراج دیتی تھی یہ زمین، لیکن غیر آباد مجموعی طور پہ ہو چکی ہے۔ میں ذمہ داروں سے، دیہات کے رہنے والوں سے بس یہ، کیونکہ میں بھی بیسیکلی دیہات سے ہوں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ کیوں ہے ایسا؟ کبھی غور کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیم زدہ علاقہ ہوگا اس لیے یہ ہوا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ٹیکنالوجی میں فرق آ گیا، سیم نہریں بند ہوگی اس لیے ہوا ہے؟ نہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے جو ہم نہیں سمجھ پائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اچھی خاصی فصلیں، اچھی خاصی زمینیں جن سے اچھی خاصی فصل ہوتی تھی، اب وہ بنجر ہو چکی ہیں، اور اس کی جو وجہ میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کر لی ہے۔ ذمہ دار من و من فصلیں اٹھاتا ہے، عشر دینا بھول جاتا ہے۔ اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں، ان کی ٹریکٹر ٹرالی کے گانے بند نہیں ہوتے۔ اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں، ان کی تھریشر بند نہیں ہوتی۔ کسی ذمہ دار کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ زمین میں نماز کا وقت ہوا ہے اور وہ وہاں پہ کھڑا ہو، اس نے وضو کیا ہو زمین کے چلتے پانی میں، اللہ اکبر کیا ہو، اپنی زمین کی مٹی پہ اس نے اپنی پیشانی رگڑی ہو۔ کوئی ایسی مثال دکھائیں، اور جنہوں نے کیا ہے وہ خوشحال ہیں۔ بھائی، تبدیلی انسان خود لے کر آتا ہے، ہم کب سنبھلیں گے؟ قرآن مجید نے گزشتہ قوموں کے قصے بیان کیے، کسی نے سود کا کام کیا، کسی نے ناپ تول میں کمی کی، کسی نے اللہ سے بغاوت کی، کسی نے نبیوں کی بات کو نہ مانا۔ وہ ساری برائیاں جو ان میں تھی وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب یوں ہوا، فصلیں بھی ہوتی ہیں، ریٹ نہیں لگتے، فصلیں اچھی اگتی ہیں، بیماری کھا جاتی ہے، فصلیں اچھی اگ رہی ہوتی ہیں، ایسے وقت پہ بارش ہوتی جب ہمیں بارش چاہیے نہیں ہوتی، اور جب بارش چاہیے ہوتی اس وقت بارش آتی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب اس کا کچھ اور ہی ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، سبب اس کا اور ہی ہے جسے تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ سوال تب آتا ہے جب ہم اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، جب ہم اللہ تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ ہے جو بغیر حساب کے رزق دینے والے۔ دیکھیں زمینیں بنجر، یہ سونے جیسی زمینیں تھیں، ان کی بربادی میں ہمارا ہاتھ شامل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ سے بغاوت کر لی۔ ذمہ دار نماز کو چھوڑ گیا، رمضان کے روزے آتے ہیں، انہیں جناب اپنی گوڈی کی پڑی ہوتی ہے، گندم کی کٹائی کی پڑی ہوتی ہے، ایک ایسا فرض جو سال میں ایک دفعہ ہے اس کو پس پشت ڈال دیا فصل کے لیے۔ اب اس فصل میں بتائیں اللہ کیسے برکت ڈالے گا؟ قاضی صاحب کیا کہتے ہیں؟ عشر دینا ہم نے چھوڑ دیا، زکوٰۃ دینی ہم نے چھوڑ دی، ناطے تعلق ہم نے ایک دوسرے سے توڑے ہوئے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا۔ یہ ذمہ دار کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ واٹ سانجھی ہوتی ہے، بننا سانجھا ہوتا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، کھالا سانجھا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی بھر لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، چوری کے پانی، چوری کے درخت کاٹنا، یہ کیا زندگی ہے یار؟ حقیقت میں بہت آج میں اس کو علاقے کو دیکھا ہے تو میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ اللہ سے صلح کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے صلح کرنی چاہیے۔ پہلے آپس کے معاملات سیدھے کریں، اپنے دل کو بھائی ایک دوسرے کے لیے صاف کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کریں، نہیں تو ہماری زمینیں ایسے بنجر رہیں گی، ہمارے گھر ایسے بنجر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کے رزق میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ جن کے اوپر قرض ہے ان کو قرضے سے خلاصی کی سبیلیں پیدا کرے، اور سود سے توبہ کر لیں، اور غیر اخلاقی حرکتوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ سے وعدہ کریں، کپاس ہوگی عشر دوں گا، گندم ہوگی عشر دوں گا۔ نماز کا وقت ہو تو پانی عام کھڑا ہوتا ہے کھیتوں میں، وضو کریں وہیں پہ 2 رکعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزیں ایسی دی گئیں جو کسی اور امت کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ آپ گھر سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، دیہات سے دور ہیں، آپ کپاس میں کام کر رہے ہیں، آپ گندم میں کام کر رہے ہیں، آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے،
آپ وضو کریں، اپنی چادر بچھائیں، اللہ کے حضور سجدہ دیں، اور جب آپ زمین میں جھکیں گے آپ کی پیشانی اور زمین یہ سنے گی سبحان ربی الاعلیٰ، کیسے خراج نہ دے گا، کیسے وہاں سے برکتیں نہ اٹھیں گی۔ بس یہ میرا ایک درد دل تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر فرمائے، عافیت فرمائے، امن سلامتی والی پوری زندگی دے اللہ، اور اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ایران کو فتح نصیب فرمائے۔